اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان مومنوں پر، نبی کے ساتھیوں پر سب پہ راضی ہو گئے، اور یہ سارے کے سارے اللہ کی ذات پر راضی تھے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت تھی، یہ اللہ کی فوج تھی۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار کان کھول کر سن لو کہ بے شک اللہ کی فوج جو ہے وہی غلبہ پانے والی اور کامیاب ہونے والی ہے۔ صدقت ربنا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل وعلا کے لیے، اور انگنت بے بہا بے شمار درود و سلام سید کائنات فخر موجودات امام الکل ختم الرسل صحابہ کے پیر و مرشد، ہم سب کے ہادی و رہبر اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، دیگر انبیاء پر بھی اور رسولوں پر، ان کے سچے تابع داروں پر، خاص طور حبیب کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، اولاد پر، صحابہ صحابیات پر، ازواج مطہرات اور بنین و بنات، متبعین و متبعات پر اللہ بے بہا رحمتیں درود سلام نازل فرمائے۔ بھائیوں، آج ماہ صفر کی 7 تاریخ 1442 ہجری اور 2020 کے ماہ ستمبر کی 25 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کے حضور جمعے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور جمعہ میں اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کے پیاروں کی باتیں قرآن اور حدیث سے جو مروی اور منقول ہیں، ثابت ہیں، وہ پیش کی جاتی ہیں۔ آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کروں گا، تاکہ ہم اللہ کو کہہ سکیں کہ ہم نے اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے تذکرے کیے تھے، ایک گستاخ صحابہ، رافضی، بدتمیز انسان نے جب سیدنا ابوبکر صدیق کو کافر کہا تو پورے ملک کے اندر مسلمان اہل سنہ علماء کرام نے اس کا رد کیا، اس کے خلاف آواز کو بلند کیا، اس کے خلاف پرچے بھی درج کروائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منقبت بیان کی، جناب عثمان کی بیان کی، تو رمضان یہ ماہ محرم مبارک میں تو ہم آج جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے شیر تھے، اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا نور، سینے کا حضور،
ہمیں ان سے محبت، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا بھی ذکر خیر کریں، اہل بیت کا بھی ذکر خیر کریں، حسنین کو بھی انشاءاللہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جناب علی کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، دیگر صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات یعنی آپ کی بیٹیوں کا بھی ہم نے اسپیشل ایک جمعہ میں ذکر خیر کیا، ازواج مطہرات کی عظمت کو بھی سلوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ کسی بھی نبی کے صحابی میں کبھی بھی ہماری طرف سے کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں، نہ ہم نصیری ہیں، اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ اہل السنہ، اہل الحدیث جو لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صحابہ سارے کے سارے ان کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، ان سب کی تعظیم کرنا واجب سمجھتے ہیں، ان سب کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے، ان کا ذکر خیر کرنا ہمارے ایمان کو پانی دینے کے مترادف ہے۔ دل کے اندر ایمان کی باغبانی ہوتی ہے اور پھل لگتے ہیں جب صحابہ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر تھوڑا کرتے ہیں۔ سیدنا علی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، چھوٹی عمر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے، یہ چچا محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کرتے تھے، مگر یہ سپورٹ جو تھی یہ جسمانی تھی کہ کسی کافر کو، کسی دشمن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی نہیں اٹھانے دیتے تھے۔ راستے کے اندر کھڑے ہو جاتے، دیوار بن جاتے، مگر مالی طور پر ابو طالب مفلوق الحال تھے، کمزور تھے، لہذا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ ان کے بھائی عقیل تھے، انہیں ان کے چچا سیدنا عباس نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، گھر میں ہی پلے، گھر میں ہی تربیت پائی، ابھی چھوٹے ہی تھے۔ تو پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا علی سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں تھے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ کیوں خراب کر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے شیر، سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے مسلمان ہوئے، بڑے لوگوں میں، مردوں میں، جوانوں میں ان کا نام تھا۔ سیدہ خدیجہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی، وہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ سیدنا علی سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں تھے، یہ بچے تھے۔ سیدنا زید بن حارثہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں تھے، وہ غلام تھے۔ تو کہتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ مسلمان ہوئی، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ مسلمان ہوئے۔ یہ سب لوگ ایک ہی دن حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بڑے ہوئے، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑی ہوئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر سیدنا علی کو شرف دامادی نصیب فرمایا۔ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
داماد بھی بن گئی۔ بڑی آپس میں محبت تھی انہیں، بے حد پیار تھا، مگر کبھی کبھار پریشانی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح البخاری ہے میرے ہاتھ میں، اس کے اندر حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھوڑی تکرار ہو گئی میاں بیوی کے درمیان، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ گھر میں آئے، دوپہر کا ٹائم تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ این ابن عمک، این ابن عمک، تیرے چچا کا بیٹا کدھر ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی، کہ ہماری ذرا تکرار ہو گئی، کو منہ ماری جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، کو بلارا ہو گیا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، فخرج فلم یقل عندی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، وہ کون تھے؟ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ انہیں فرمایا جاؤ جا کے علی کو دیکھو، مسجد میں دیکھو، دائیں بائیں دیکھو، کدھر گئے ہیں علی؟ سیدنا علی کے پیچھے وہ گئے، دیکھا تو مسجد کے سین کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے، دوپہر کا قیلولہ مسجد میں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ علیہ السلام اپنے داماد کو لینے کے لیے مسجد میں آئے۔ دامادوں کے ذرا نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، ان سے پیار کرنا پڑتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اپنے داماد کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، مسجد کے اندر دیکھا تو جناب علی سو رہے ہیں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے دیکھا ان کے جسم کو مٹی لگ گئی ہے، فرش خاک پر جناب علی آرام کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آواز دی اور اٹھایا، جناب علی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پیغمبر کائنات نے اپنے ہاتھ سے ان کے جسم سے مٹی کو جھاڑا اور ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ۔ ابو تراب جسے مٹی لگ گئی تھی، تراب مٹی کو کہتے ہیں، اے مٹی لگانے والے اپنے جسم کو اٹھ۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو صاف کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے ابو تراب کیا ہوا، ابو تراب یہاں کیوں سویا ہوا ہے، ابو تراب ایسا کیوں ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں اور معززات اور محترمات، میری دینی بہنوں، یہ خطاب، یہ کنیت ابو تراب والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سیدنا علی المرتضیٰ کو دی، تو یہ کنیت ان کو بڑی پسند تھی، کہتے یہ میرے محبوب نے میرا نام رکھا ہے۔ حالانکہ ان کی اصل کنیت ان کے بڑے بیٹے سیدنا حسن بن علی کے نام پر تھی، ابو الحسن، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دی ہوئی کنیت بڑی ان کو پسند تھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، حج سے واپسی پر، حجۃ الوداع ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، سیدنا براء بن عازب راوی ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جب حج سے پلٹے، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم سفر کے اندر تھے، فنزلنا بغدیر خم، ہم غدیر خم مقام پر اترے۔ سیدنا علی اصل میں یمن سے آئے تھے حج کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آئے تھے حج کے لیے، یہ وہاں تھے، عامل بنائے گئے، گورنر بنائے گئے،
یہ وہاں سے اونٹنیاں لے کر آئے۔ بعض لوگوں نے سیدنا علی پر اعتراض کیا، کچھ خسر بسر ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی باتیں ہوئی، تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا حج کا موقع تھا، حج کیا، وہاں اس ٹاپک کو نہیں آپ نے ہلایا چھیڑا۔ حج سے واپسی پر لوگ اپنے اپنے شہروں میں جب چلے گئے تو مدینہ کے لوگ بس رہ گئے تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے، ہم رکاب تھے۔ تو غدیر خم ایک مقام ہے، وہاں جب آپ پہنچے وہاں پڑاؤ کیا، کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فنودی فینا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، لوگو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ نماز کا ٹائم ہوا، بکسح لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرتین، کہتے ہیں دو درخت تھے، ان کا سایہ گھنا تھا، صحابہ نے وہاں جھاڑو لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جگہ کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صاف کیا۔ فصلی الظہر، نماز ظہر کی جماعت کروائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، جناب علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، اپنے برابر کھڑا کیا اور خطبہ دیا۔ یہی وہ خطبہ ہے جو غدیر خم کے نام سے بہت معروف اور بڑا مشہور ہے۔ شیعہ حضرات اس خطبے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بلا شک پیغمبر کی ہر بات ہی قابل اہمیت ہے اور یہ خطبہ بھی قابل اہمیت ہے، مگر جو مطالب اخذ کیے جاتے ہیں وہ غلط ہیں، وہ درست نہیں ہے، وہ اپنے مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا ہوا ہے اور آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، اے صحاب الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ میں قریب ہوں ان کے، مجھ سے مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہے۔ قالوا بلا، اصحابہ نے عرض کیا بالکل یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسی، کیا تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ محبوب ہوں، اس کے قریب ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا بالکل، تم مانتے ہو؟ جی بالکل مانتے ہیں، ہماری جان سے بھی زیادہ ہمیں آپ سے پیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بید علی، جناب علی کا ہاتھ اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ پھر سنو میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وعلیہم السلام، اے میرے صحاب سنو، جس کو مجھ سے پیار ہے، جس کو مجھ سے موالات ہے، جو میرا دوست ہے، وہ کان کھول کے سنے، علی سے بھی وہ پیار کرے، علی بھی اس کا دوست ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہم والی من والاہ، اللہ جو علی سے پیار کرتا ہے اس سے تو بھی پیار فرما۔ اللہ اکبر، کس قدر بڑا اعزاز ہے۔ وعادی من عاداہ، اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو علی سے دشمنی رکھے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے پتہ چلا جس کو علی سے پیار ہے اللہ کو اس سے پیار ہے، جس کو علی سے دشمنی ہے اللہ کو اس سے دشمنی ہے، وہ نہ اللہ کا کچھ لگتا ہے نہ رسول اللہ سے اس کا کوئی ناتا اور رشتہ ہے۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے جناب علی المرتضیٰ سے پیار کرے،
بلکہ ہر نبی کے ساتھی صحابی سے پیار کرے۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت سے وہ پیار کرے، صحابہ صحابیات کا ادب و احترام کریں، ازواج امہات المومنین ان کا احترام کریں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے دل کے اندر پیار کا رکھنا رکھیں۔ فلقیہ عمر، یہ جب یہ خطبہ سنا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان، منقبت، فضیلت اس قدر بڑی کہ جو نبی کا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہونا چاہیے، جس کو علی سے پیار ہے وہ نبی کا پیارا ہے، جس کو علی سے پیار نہیں اس کو نبی سے بھی کہہ دو پیار نہیں۔ اس کے بعد کہا اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی کر۔ یہ باتیں سنی تو سیدنا عمر بن خطاب اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، لہو حنیا یبن ابی طالب، اٹھا کے گلے لگایا، کہا تجھے مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، تجھے بہت بہت مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مومنۃ۔ آج کے بعد لوگوں کو جیسے اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری تھا، ایسے آج کے بعد یہ بھی لازم ہو گیا ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہر مومن کا پیارا بن گیا ہے، ہر مومنہ عورت کو بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور پیار کرنا لازم ہو چکا ہے۔ گویا کہ اظہار کیا مجھے تجھ سے اب پیار ہے، میں اللہ سے پیار، رسول اللہ سے پیار کرنا چاہتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ علی کا پیار ہونا چاہیے، لہذا میں اللہ رسول کا احترام اور ساتھ علی کا احترام بھی آج کے بعد کرنا اپنے لیے لازم سمجھتا ہوں۔ اتنا پیار تھا سیدنا علی کو رسول اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب علی سے، کہ قرآن کہتا ہے یہ سارے ہی بڑے پیارے تھے۔ جب آیت اتری فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ عیسائیوں کا وفد آیا، انہیں اسلام کے متعلق کچھ سوال تھے، آپ نے سوالوں کے جواب دیے، انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ بدتمیزی کرتے چلے جا رہے تھے، نبی پاک کو جھٹلاتے جا رہے تھے، آپ کے دین کو غلط کہتے تھے۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نہیں تو اگر دلائل سے تم قائل نہیں ہو رہے، اخلاق تم پر اثر نہیں کر رہا، تمہارے ہر سوال کا میں نے منہ توڑ جواب دیا ہے میری صداقت کے لیے، پھر بھی تم منکر کے منکر ہو، تو آؤ پھر اپنے بیوی بچوں کو بلا لو، میں بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آتا ہوں، اور ایک میدان کے اندر آتے ہیں، ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کل صبح ایسا کریں گے، ہم بد دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس کو تباہ کر دے گا، پورا خاندان میرا بھی آئے گا، تم بھی آؤ۔ جب یہ آیت اتری اللہ کی طرف سے ان کو کہہ دو، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا، پیغمبر کائنات علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کو لیا، اپنے پیارے داماد علی کو لیا، اپنے نواسو حسنین کریمین کو لیا، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں پیغمبر کائنات نے دعا کی نکلتے ہوئے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ انہیں پاک رکھنا، انہیں پاک کر دینا۔ مقابلے کے اندر آئے، یہ آیت تطہیر، یہ آیت مباہلہ کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لیا تھا،
زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بھی راوی ہیں، جامع ترمذی کے حدیث ہے، یہ سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہونے والے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے انصار و مہاجرین میں سے جو مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں اول من اسلم علی، ان میں علی بھی سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے۔ ان کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ جب جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، بہت دور کا سفر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 دن لگے تھے آمد و رفت پر اس سفر کے اندر، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانشین، مدینے کا گورنر، مدینے کا حاکم، اپنا قائم مقام صدر مملکت سیدنا علی کو بنا کے گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیچھے رہے، کچھ منافق تھے، منافقوں نے تانا شروع کر دیا۔ تانا زنی کرنے میں تو منافقوں کا نمبر برکیف ہمیشہ ہی بلند رہا ہے نا، وہ فرسٹ آئے ہیں۔ اہل ایمان کے خلاف زبان بولنے میں، کھولنے میں وہ بڑے بے باک ثابت ہوتے۔ سیدنا علی کو جب دیکھا نا، سارے مسلمان چلے گئے تبوک میں، تو علی اکیلے رہ گئے۔ حالانکہ یہ اعزاز تھا، آپ نے اپنا جانشین بنایا جناب علی کو، مگر ان بدبختوں نے تانے دیے، کہنے لگے مدینے میں عورتیں ہی نظر آ رہی ہیں، بچے ہی بچے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک ہی رہ گیا ہے علی۔ انہوں نے کہا یہ بھی عورتوں کی طرح کا ہی ہے نا، اس لیے عورتوں میں بہادری نہیں ہوتی مردوں جیسی، تو ان کو بھی عورتوں میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھی گویا کہ بہادر نہیں ہے، ادب سے یہی کہہ لو، بلکہ منافقوں کی زبان تو گندی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو منافقوں کے شر سے اب بھی محفوظ فرمائے۔ جب تانے سنے، سیدنا علی کو غیرت آئی، وہ ہمیشہ میدان مارنے والے، یہ تو اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ ادب کرتے ہوئے مدینہ میں رہ گئے، کوئی بزدلی تھوڑی تھی۔ گھوڑا پکڑا اور پیچھے سرپٹ دوڑایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، میں نہیں رہتا یہاں پہ۔ اللہ کے نبی ابھی کچھ منزل ہی دور گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے جا ملے، فرمایا علی تو کدھر؟ تجھے تو میں مدینہ میں چھوڑ کے آیا ہوں، آخر خواتین ہے، بچے ہیں، مملکت ہے، معاملہ کوئی بھی الجھ سکتا ہے، تو انہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ جناب علی روتے ہوئے کہا خلف رسول اللہ علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلفونی فی النساء والصبیان، مجھے بچوں میں اور عورتوں میں اکیلا، میں ایک مرد، مجھے آپ چھوڑ آئے ہیں، اور بکواس کرنے والے لوگ بھونک رہے ہیں، علی کی گستاخی کر رہے ہیں کہ یہ بھی عورتوں کی طرح ہی ہے، اس کے اندر جو کوئی بہادری کا جوہر ہوتا تو یہ بھی نہ جاتا بلا صاحب۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ما ترضى یا علی، علی کیا دراضی نہیں ہے، تیرا اور میرا معاملہ ایسا ہے، ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر پہاڑ طور پر گئے تھے اور اپنا جانشین بنا گئے تھے، محبوب کائنات علیہ السلام اپنا جانشین جناب موسیٰ علیہ السلام ہارون کو بنا گئے، محبوب کائنات اپنا جانشین علی کو بنا گئے۔ سبحان اللہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب سیدنا ہارون کو بنایا تھا، ایسے میں نے اپنا نائب علی تجھے بنایا ہے، بس فرق اتنا ہے غیر انہ لا نبی بعدی، بات اتنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مت کوئی مرزائی، کوئی خبیث ذہن کا اس سے لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے، لہذا یہ بھی دونوں نبی، محمد کریم کے بعد نبوت جاری ہے، نبی بن سکتا ہے۔ آپ نے اس کا دروازہ بند کر دیا، اس رکھنے میں ہی ٹھوک دی اور فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، کان کھول کر سن لو، علی میں مثال دے رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری تیری مثال موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن یاد رکھنا میرے بعد نبی نہیں کوئی آنے والا۔ میرے قابل قدر بھائیوں، سیدنا علی کے فضائل محمد بن منصور طوسی رحمہ اللہ تعالی محدث بیان کرتے ہیں
کہ میں نے اپنے استاد گرامی امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان سے میں نے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے ما جاء لأحد من صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب، جتنی فضیلتیں جتنے مناقب احادیث کے اندر علی بن ابی طالب کے بیان ہوئے ہیں دیگر کسی صحابی کے اتنے بیان نہیں ہوئے۔ یہ مستدرک للحاکم کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے اتنا پکا یقین جناب علی کا نبی کی ذات پر، نبی کی بات پر، پیغمبر کے دین پر اتنا پکا یقین کہ نبی کی ذات بھی پاک ہے، نبی کی بات بھی پاک ہے، نہ نبی کی ذات میں کوئی فالٹ ہے، نہ نبی کی بات میں کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ جب مکے پر حملہ کیا نا، کرنا چاہا، 8 ہجری کی بات ہے، تو آپ نے ذرا اندرون خانہ تیاری شروع کر دی، راز رکھ کر صحابہ کو بھی کہا یہ سیکرٹ معاملہ ہے، تم نے کسی کو بتانا نہیں، مگر تیاری کرو، اب ہم نے گرد و نواح کے سارے ملک فتح کر لیے، ساری بستیاں فتح کر لی، اب مکے کی باری ہے، اب ہم نے مکے پر حملہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اندر کھاتے تیاریاں شروع ہو گئی۔ سیدنا حاتب بن ابی بلتا ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے رشتہ دار بیوی بچے مکے میں تھے، وہ نہیں ہجرت کر سکے۔ انہوں نے سوچا کہ میں کوئی احسان رکھ دوں مکے والوں پر تو وہ میرے بچوں کی ذرا حفاظت کر لیں گے، ان کا ذرا دفاع ہو جائے گا۔ اس لالچ کے تحت میں ان پر کوئی احسان دھر دوں۔ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ ایک خط لکھتے ہیں کہ اے سرداران مکہ، تمہارے لیے ایک بڑی راز کی اطلاع ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ عنہ قریب مکے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، لہذا میں تمہیں قبل از وقت خبردار کرتا ہوں، اپنے دفاع کے لیے تیاری کر لو اور میرے بچوں کا بھی ذرا دھیان کر لینا ہے۔ ایک عورت کو رکا دیا، یہ ملفوف خط بند کر کے ایک عورت کو دیا، اس کو خرچہ دیا، اس کو اونٹنی دی، ہودج میں بٹھایا اور کہا تو رات کو الوداع ہو جا کے یہ مکہ کے فلاں فلاں سردار کو دینا خط۔ یہ روانہ ہو گئے۔ اگلا دن آیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے باخبر کر دیا، اے میرے محبوب پیغمبر معاملہ کچھ خراب ہے اور یوں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، جناب علی تھے، جناب زبیر تھے، ان پر نگاہ کرم نگاہ انتخاب پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ذرا ادھر آؤ میرے پاس، تم دونوں جاؤ گھوڑے پہ سوار ہوو اور جناب مکے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ روضہ خاخ مقام ہے، جی ہم جانتے ہیں، فرمایا اس جگہ پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، ہودج سوار ہوگی، اونٹنی پر ہودج کے اندر بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، جاؤ وہ خط آگے نہیں جانا چاہیے، وہ خط لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس عورت کے تعاقب میں نکل گئے۔ وہاں پہنچے، کہتے ہیں اللہ کی قسم جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی جگہ پر عین اسی مقام پر وہ ہمیں ملی عورت ہودج سوار۔ ہم نے اس کی اونٹ کی مہار پکڑی، اس کو گھما کر اس کا رخ بدلا، سائڈ پر کیا، ہم نے کہا کون ہے تو، کدھر جا رہی ہے، کیا تیرا تعارف ہے؟ اس نے اپنے بات کی، ہم نے کہا نہیں، جس کام جا رہی ہے وہ پوچھ رہے ہیں، میں اپنے کام جا رہی ہوں۔ کہا نہیں، تیرے پاس خط ہے، تیرے پاس ایک راز کا رکا ہے، وہ خط ہمیں دے۔ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ یہ شرم و حیا والے تھے، مومن تھے، انہوں نے سرسری سی تلاشی لی، اچھا اپنی جیبیں الٹا کے دکھا، جیبیں الٹا کے دکھائی، سارا کچھ، یہ دوپٹہ جھاڑ، جو جو ہو سکتا تھا تلاشی لی، اس کے پاس سے کوئی رکا شکا کو خط نہ ملا۔ جو سیدنا زبیر تھے نا صاحب وہ کہنے لگے
علی یار ہو سکتا ہے یہ وہ عورت نہ ہو، کوئی اور ہو، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو قسمیں اٹھا رہی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار نکالی، میان سے کھینچا اس کو اور سونتے ہوئے کہا بدبخت یا تو وہ خط دے دے یا تیری گردن تیرے قدموں میں ہوگی اور تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ عورت تھی، اکیلی تھی، کانپنا شروع ہو گئی، ہاتھ باندھتے ہوئے کہتی ہے نہ مجھے کچھ نہ کہنا علی، میں دیتی ہوں، میں دیتی ہوں۔ اس نے سر کے بالوں میں سے جو میڈیوں کے اندر دیا ہوا تھا خط وہ نکالا اور نکال کے پیش کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط لے کر اپنے ساتھی سمیت مدینہ میں آ گئے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے حاضر کر دیا۔ وہ خط کھولا گیا، اس کے اندر جو میں بیان کر چکا ہوں وہ درج تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک راز تھا، ملکی راز، پیغمبر کا راز صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آؤٹ کیا گیا تھا، اور نیچے حاتب بن ابی بلتا کے دستخط تھے، اس کا من جانب اس کا تھا لکھا ہوا۔ آپ نے حاتب بن ابی بلتا کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا حاتب یہ تیرا خط ہے، کیا تو نے لکھا ہے؟ حاتب پریشان ہو گئے، نگاہیں جھکا کے کہتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہی خط ہے، لیکن جلدی نہ کیجئے، فیصلہ کرنے میں میرا عذر سن لیجئے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ سارے صحابہ کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار کسی کے ننیال سے کسی کے ددیال سے مکہ کے اندر موجود ہے، ان کی وہاں پراپرٹی، ان کے رشتہ دار، اس کا دفاع بھی، میرا کوئی مکہ میں نہیں ہے رشتہ دار ماں سوا میرے بیوی بچوں کے جو وہاں رہ گئے۔ میں نے چاہا کہ مکہ والوں پر کوئی احسان رکھ دوں، اس کے بدلے میں وہ میرا بھی لحاظ کر لیں گے، میرا ٹبر بھی بچ جائے گا، اور اللہ کی قسم کچھ نہیں، میں آج بھی اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، فرمایا یہ سچ کہتا ہے، مگر عمر کے ہاتھ بار بار کانپتے ہوئے غصے سے تلوار کی مٹھی پر بار بار آ رہے ہیں، آخر تلوار کو کھینچ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کوئی عذر ہے جو کہہ رہا ہے؟ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے اجازت دے میں اس منافق کا سر تن سے جدا کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر، عمر ٹھنڈا رہے، کیا تو جانتا نہیں ہے انہو بدری، کہ یہ حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پر اعلان کروایا تھا اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ آج ان کا کردار، ان کی بہادری، ان کی جانفشانی، ان کی قربانی دیکھ کر اللہ عرش والا اعلان کروانا چاہتا ہے کہ ان بدر والے سارے صحابہ کو کہہ دو آج کے بعد جو بھی عمل کریں گے کرتے رہیں، نیکی کریں، کمی کریں، گناہ کریں، میں نے ان کی ساری زندگی کی تقصیریں اور گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ بھی خدمت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی۔ جنگ خندق ہے، آپ کو پتہ ہے جنگ خندق 5000 کل آبادی تھی مدینہ کی، مسلمانوں کی کہہ لیجیے آبادی 5000 کی تعداد میں، مگر کافر پتہ نہیں 10,000 20,000 30,000 بیان کیے جاتے ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ پورے عرب و عجم کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتاڑ والے بھی آ گئے، ہٹاڑ والے بھی آ گئے، مکے والے بھی آ گئے، تبوک والے بھی آ گئے، سارے کے سارے کافر گویا کہ اتحادی فوجیں آج کی طرح نیٹو کی طرح کی ساری مکہ میں جمع ہوئی اور مدینہ پر حملہ آور ہو گئی۔ جب پروگرام ان کا اکٹھ ہو رہا تھا وہ تو ڈرتے ہی نہیں تھے کسی سے کہ ہم نے راز کیا رکھنا ہے، ہم تو للکار کے جائیں گے، مدینے والے ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ میرے پیارے پیغمبر کو اطلاع ہوئی، آپ نے بھی اصحابہ میں مشاورت فرمائی، اصحاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا جائے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک
ایک رائے دی کہ ایرانی جو طریقہ جنگ ہے اس کے تحت پورے مدینے کے گرد ایک خندق کھود دی جائے جو اتنی گہری ہو جس کے اندر انسان گرا ہوا باہر نہ نکل سکے، اور اتنی چوڑی ہو کہ اس کو کوئی پھلانگ بھی نہ سکے۔ یہ خندق کھودی گئی، صحابہ نے کئی دن لگا کے، کئی مہینے لگا کے انہوں نے تیاری اپنی کی ہے، صحابہ نے تیاری یہ کر لی، یہ گویا ڈیفنس تھا پورے مدینے کا یہ خندق۔ جب کافر حملہ آور ہوتے ہیں تو فوجیں باہر ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا کیا جائے، بہت چوڑی خندق ہے، اس کو پار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، اور جو اکا دکا پار جائے گا وہ بچے گا نہیں، مسلمان اس کو مار دیں گے۔ اس عجیب و غریب دفاعی ڈیفنس جو ایک بند تھا، اس سے وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے اندر ایک کافر تھا بڑا بہادر جس کو عمر بن عبد ود کہتے تھے، اور پورے عرب کے اندر یہ مشہور و معروف تھا کہ 1000 پہلوان، 1000 بہادر جنگجو کے لیے یہ اکیلا ہی کافی ہے، اس کے لیے یہ اعزاز تھا، یہ بہت بڑا ٹائٹل تھا اس کے پاس کہ 1000 بندے کے برابر یہ بہادر اکیلا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا، پیچھے ہٹا، 2 چکری دلائی اور جناب ایڑی لگائی گھوڑے کو، خندق پھلانگ کے اگلے پاسے مسلمانوں کی جانب۔ مسلمان حیران ہکے بکے ششتر رہ گئے، وہ اس کا گھوڑا بھی یہ ٹاپ گیا، اتنا بڑے خندق، اور یہ بھی پھلانگ کے ادھر آ گیا۔ آگے کہتا ہے حل من مبارز، عرب والے تھے تو کافر تھے تو بدو تھے تو جاہل تھے تو جو بھی، مگر تھے کچھ اصول ان کے، ان اصولوں میں کو پامال نہیں کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بھی اصول ہیں زندگی کے اللہ رسول نے دیے ہوئے، جو ہمارا دین ہے ہم ان کو روند کے رکھ دیتے ہیں، پامال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارا کون سا کام ہے جو اسلام کے مطابق یا کوئی انسانی اصولوں کے مطابق، کوئی بین الاقوامی اصولوں کے مطابق؟ ہم تو 2 سال کی بچیوں کو اپنے ہوس کا نشانہ بنانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہم تو شادی شدہ عورتوں کو ان کے شوہروں کے سامنے ان کی عزتوں کے تنبے اڑا دیتے ہیں۔ ہم تو گن پوائنٹ پر گریبان پکڑ کے بچی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کے اپنے ایک مقام پر ہوس کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اجتماعی بربادیاں کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے بلوغ سے قبل کسی جانور کو بھی کبھی کو گند کھولتے ہوئے چھوٹے جانور کے ساتھ؟ یار ایک عمر ہوتی ہے، ایک تقاضا ہوتا ہے، ایک اصول ہوتے ہیں، مگر ہم ہیں کہ ہماری شرم و حیا ہی اتری۔ کسی نے نہیں کہا نبی کے صحابہ میں سے رضوان اللہ علیہ مجمعین، کسی ایک نے نہیں کہا کہ کلہ آیا پھڑ لو انہوں، پیجو سارے انہوں، نہیں، وہ اصول ہوتے تھے۔ مکہ کے اندر بھی، مدینہ کے اندر بھی یہ آیا، آ کر مسلمانوں کے سامنے ٹانگ اٹھا کے کہنے لگا حل من مبارز، آپ خاموش ہیں۔ یہ پھر کہتا حل من مبارز، خاموش ہے، جس کا معنی تھا کوئی لاؤ میرے مقابلہ کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ میرے مقابلہ کے لیے کسی کو، نکالو باہر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ جب تیسری مرتبہ اس نے پھر بڑک لگائی، للکارا لگایا، کہتا بس آخری مرتبہ ہے، وگرنہ میں رستم زماں بن کر واپس پلٹ جاؤں گا، اور رہتی دنیا تک تمہارے چہرے پر یہ کالک رہے گی، یہ نشان رہے گا کہ میرے مقابلے کے لیے محمد کے پاس ایک بھی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تیسری مرتبہ کہا جناب علی رضی اللہ عنہ، جو اپنی تلوار کی مٹھی کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے لے کر نوک نیچے دبا کر بیٹھے تھے، چک لخت اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیتے ہیں میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں؟ اگر یہ واپس پلٹ گیا تو اوروں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا، دل کی آواز ہوگی، مجھے مورخین کا پتہ نہیں ہے وہ کیا تاریخ لکھے گی،
لیکن علی کو کم از کم یہ قیامت تک صدمہ نہیں بھولے گا۔ اللہ کے پیغمبر یہ اللہ کا دشمن للکار کے مسلمان کو، اللہ کے مجاہدوں کو، اللہ کے غازیوں کو، اللہ کے لشکریوں کو یہ للکار کے واپس زندہ چلا جائے؟ آپ مجھے اجازت دیں، آپ کی مہربانی۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا جاؤ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب علی بڑھتے ہیں تلوار لے کر بغیر گھوڑے کے۔ میں نے کہا وہ اصولی تھے، اس کو جا کے کہا عمر میں تجھے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ عرش والا آسمان پہ ہے، اس کا پیغمبر نمائندہ رسول محمد ہے، ان کا کلمہ پڑھ لو تیری اسی میں خیر ہے۔ کہنے لگا مجھے خیر کی ضرورت نہیں ہے، رکھو خیر اپنے پاس، میں جس کام آیا ہوں میرا وہ کام کرو۔ کس کام آیا ہے؟ کوئی بہادر لاؤ میرے مقابلے میں۔ کہا میں جو کھڑا ہوں، میں جو کھڑا ہوں۔ کہتا تو بچہ ہے، میری توہین ہے تیرے ساتھ لڑنا، تجھ پر تو مجھے ترس آ رہا ہے، ابھرتی جوانی، ابھی داڑھی پھوٹ رہی ہے، مجھے تجھ پر نہیں ہے، تو میرا بھتیجا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، مجھے پتا ہے، مجھے افسوس ہے تو محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ایک بچے کو 1000 کے برابر نوجوان کے 1000 نوجوان کے برابر ایک بہادر کے مقابلے کے لیے ایک بچے کو میدان میں اتار دیا ہے۔ کہا یہ پرواہ نہ کر، اس کو بچہ نہ سمجھ، جس کو اللہ رسول نے بھیجا ہے وہ تیرا خون پینے والا شیر ہے۔ یہ نیچے اترا، چھلانگ ماری اپنے گھوڑے سے۔ میں نے کہا اصولی تھے، پیادہ کے مقابلے میں پیدل لڑتے تھے، سوار آتا تو سواری پر لڑتے تھے۔ کہنے لگا پھر گویا تو پیادہ ہے، مجھے گھوڑے پر نہیں ہونا چاہیے، لوگ کہیں گے یہ بلندی پر تھا اس نے تلوار چلائی، علی کو نقصان ہو گیا، یہ کون سی بات ہے پیادہ پر حملہ کر دیا، ہاں برابر کا جوڑ ہو۔ اس نے جناب نیچے چھلانگ ماری، گھوڑے کو ٹانگ ماری، اپنی تلوار لی، اس کی کونچیں اپنے ہاتھ سے کاٹ دی، اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، جا تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، پیادہ کے ساتھ میں پیدل مقابلہ کروں گا۔ آتے ہوئے اس کے چہرے پر، گھوڑے کے چہرے پر تلوار اس نے ماری۔ کہنے لگا اب دیکھ میں تیری طرح ہی رہ گیا ہوں، لیکن تجھے میں اصولوں کے تحت کہتا ہوں واپس پلٹ جا، چلا جا، تو بچہ ہے۔ جناب علی فرمانے لگے تو واپس چلا جا، میں تجھے کہتا ہوں تیری قسمت اچھی ہے تو واپس چلا جا۔ کہنے لگا پیچھے پلٹ کے وہ دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کے فوجی یہ منظر دیکھنے کے لیے میدان میں ہیں، وہ دیکھ رہا ہے عورتیں پہاڑی پر، وہ مصر کی خوبصورت خوبرو عورتیں، مکہ کی دوشیزائیں، عرب و عجم کی، وہ میرا منظر دیکھنے کے لیے لڑائی کا منتظر ہیں، مجھے تانا دیں گی ایک بچے کے مقابلے سے آ گیا ہے چھوڑ کے، مجھے وہ تانا دیں گی۔ جناب علی فرمانے لگے اگر میں پلٹ گیا تجھے یہ تانا دیں گی، مجھے جنت کی حوریں تانا دیں گی، میں جنت کی سرزمین میں کیسے قدم رکھوں گا؟ یہ مکالمہ ہوا۔ کہنے لگا چلے پھر کرو، آپ پہلے وار کریں گے یا میں کروں گا؟ جناب علی فرمانے لگے پہلے تو آیا ہے میں آیا ہوں، اگر تو آیا ہے تو تو پہل کر۔ اس نے تلوار چلائی، میرے علی نے ڈھال کے ساتھ تلوار کو روکا، وار رک گیا، اللہ نے حفاظت فرمائی، جناب علی کی باری آئی، وہ اب دفاع پر آ گیا، یہ نہیں کہ چل پہلی وری نہیں تو دوجی وری صحیح، دوبارہ فول کھیل لے، نہیں جب آؤٹ ہو گیا تو چھوڑ دیا، اب دفاع پر آیا۔ میرے علی نے تلوار چلائی، سر پہ لوہے کا خود اس نے پہنا ہوا تھا، سر پہ لگائی اور ایسی چوٹ کے خود کو کاٹتے ہوئے اس کی باچھوں کو 2 لخت کر دیا۔ جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سجدے میں پڑے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ میرا علی تیری راہ میں گیا ہے، اس کی تو حفاظت فرما۔ میرے بھائیو جناب علی کو اتنا پیار تھا نبی پاک سے، ایک دن پتا چلا میرے پیغمبر 3 دن ہو گئے ہیں کچھ کھایا نہیں، بھوکے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے،
فاطمہ کو کہنے لگے مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، کچھ ہے گھر میں؟ نہیں، نبی کی بیٹی کے گھر میں بھی کچھ نہیں، پیغمبر کی 9-10 ازواج ہیں، ان کے مختلف حجرے گھر ہیں، کسی گھر میں بھی کچھ نہیں، سارے فاقے میں ہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، باہر نکلے، کسی ملازمت کی کسی مزدوری کی تلاش میں ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہتے ہیں تھوڑا سا راستہ درختوں کے اندر وہ باڑ لگی ہوئی تھی، اس باڑ کے اندر سے میں نے جھانکا، ایک ٹاٹ تھا، اللہ کی قسم میرے جسم کے گرد، حدیث میں ایک ٹاٹ علی نے پہنا ہوا ہے، کوئی لباس نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج مشکل کشا ہے، دیکھو مشکلیں آئی ہیں اللہ کے رسول پر، جناب علی پر رضی اللہ عنہ، مشکل کشا پر تو میرے بھائیوں مشکلیں نہیں آیا کرتی۔ جناب علی کہتے ہیں میں اس راستے سے، وہ جو باڑ کے اندر سے سوراخ تھا، جھانک رہا، اس یہودی کی نظر پڑ گئی مجھ پر، کہنے لگا اوے بدو کیا تو دیکھ رہا ہے؟ او بدو کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ پینڈو سا ٹاٹ سا لپیٹا ہوا ہے، کیا تو مزدوری کرے گا؟ دوسری آواز آئی، کہا ہاں دروازہ کھول۔ یہودی دروازہ کھولتا ہے، کہتا ہے یہ میرے باغ کے اس کیارے کو پانی لگا، یہ کنواں ہے، یہ ڈول ہے، یہ رسا ہے۔ کہا کیا دے گا؟ کہنے لگے ایک ڈول نکالے گا ایک کھجور دوں گا۔ کہنے لگے قبول ہے۔ جناب علی ڈول نکال رہے ہیں، نکال کے پانی ڈال رہے ہیں اس باغ کے اندر، وہ ہر مرتبہ ایک کھجور دیتا ہے، جناب علی ایک ہاتھ میں پکڑ دیتے ہیں اور پھر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جناب 17 کھجوریں لی، 17 ڈول نکالے، ہر ڈول کی ایک کھجور اجوا دیتا تھا۔ جناب علی اس کو سائیڈ پر رکھ کر ڈول نکالتے تھے، جب کہتے اتنی کو ہو گئی کہ میرا ہاتھ بھر گیا، میں نے کہا بس بھئی یہودی تیرا کام تیرے پاس، میرا کام میرے ساتھ، مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ کہتا ان پرتے جا باغنو، فرمانے لگے تجھے بھروں یا اپنے پیغمبر آقا پیر و مرشد کو دیکھوں، وہ بھوکے ہیں، دل کے اندر کہا میں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچوں گا، ٹھیک ہے مجھے گھر میں کام ہے۔ میں نے وہ لب کھجوروں کی لی اور لے کر سیدھا اپنے گھر کی بجائے محمد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے کھجوریں کھائی، پانی پیا، میرا دل راضی ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کو کھلا کر آپ کی بھوک دور۔ ایک دن پیغمبر کائنات کے گھر میں گوشت پکا، بنا ہوا گوشت آگے آیا، پیغمبر کو بہت پسند تھا گوشت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے نبی نے کھانا آگے پڑا ہوا ہے، دعا کی یا اللہ اپنی کرم نوازی سے، اپنی رحمت سے جو تیرے بندوں میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو میرے پاس بھیج، وہ آج میرے سامنے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ نبی دعا کرتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، سیدنا علی آ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا باہم پیار ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ غربتیں تو آقا کا مقدر تھی نا، ماننے والوں کا بھی حصہ تھا زندگی کا۔ ایک شخص آتا، جامع ترمذی کی روایت ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ انی لاحبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں انظر ما تقول، غور کر کے کیا رہا ہے؟ کہتا ہے جی مجھے اللہ کی قسم آپ سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا پھر دیکھ لے، 3 دفعہ کہا، فرمایا فاعد للفقر تجفافا، پھر کان کھول کے سن، مصیبتوں کے لیے ڈھال تیار کر لے، ذہن اپنا بنا لے، للفقر اسرع الی من یحبنی من سیل الی منتہاہ، غربتیں مصیبتیں آفتیں اس پر ایسے آتی ہیں جیسے پانی بلندی سے ڈھلوانوں کی طرف گرتا ہے، اس تیزی سے مصیبتیں اس بندے کی طرف آتی ہیں جو مجھ سے پیار کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ تیار ہے اس کے لیے؟ آپ بھی تیار رہا کرو۔ جب بھی بھائیوں میری بہنوں تمہیں کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو یاد رکھا کرو کہ ہم اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور آپ سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ یہ مصیبت تو آتی ہی ہے، ایسا تو ہوتا ہے، ایسے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اگر بدر کا مارکہ ہے تو آپ کو پتہ ہے علی بہادری میں آگے ہیں، احد کا مارکہ ہے، علی کا نمبر ہے، خیبر کا مارکہ ہے، علی کا نمبر ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر میدان میں دیکھا گیا
جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے ایسے ہیں کہ ان کا جوڑ نظر نہیں آتا۔ عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آیا، یہ آئے آ کے یہ بھی حل میں مبارس محمد ہمارے مقابلے کے لیے لاؤ کوئی ہے تو، یہ کافر ہیں، مکے کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اٹھو بشر۔ 3 صحابی انصار کے جاتے ہیں مدینہ کے، وہ میدان میں اترتے ہیں تلواریں لے کر ان کے مقابلہ کے لیے، مگر وہ اصولی تھے، یہ یاد رکھنا، میں یاد کرواتا رہوں۔ کہنے لگے آپ کا تعارف، آپ کون ہو؟ محترم آپ کا تعارف، آپ؟ انہوں نے تعارف کروایا، میرا نام فلاں ہے، میں یہاں مدینے کا رہنے۔ ہاں ہمارا ان کاروں سے، ان پینڈوؤں سے، دیہاتیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نبی پاک کی طرف پکار کے کہتے ہیں محمد ہمارے مقابلے میں لانا ہے تو ہمارے چچا کے بیٹوں کو لاؤ، یعنی مکہ کے جو مہاجرین ہیں ان کو اتارو، ان دیہاتیوں سے ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہم توہین سمجھتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا۔ میرے پیغمبر کی زبان پر آیا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ، اٹھو حمزہ، اٹھو علی، اٹھو ابو عبیدہ۔ جناب تینوں اشخاص اٹھے۔ سیدنا حمزہ شیبہ کے مقابلے میں، علی ولید کے مقابلے میں، عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں سیدنا علی نے اپنے مد مقابل کو تحقیق کر دیا۔ سیدنا حمزہ پہلے ہی وار میں اپنے دشمن کو زمین پر خاک و خون میں تڑپا دیا۔ عبیدہ کا جوڑ تھا جس عتبہ کے ساتھ ان دونوں نے ایک دوسرے کو تلواریں چلائیں، زخم لگائے، یہ اپنے مقتولوں سے فارغ ہو کر اپنے مد مقابل سے یہ دونوں ادھر آئے، انہوں نے آ کے عتبہ پر بھی تلواریں چلائی، تینوں ہی مردار ہو گئے۔ وہاں بھی میرے علی کا نام تھا۔ مصعب بن عمیر اسلام کے علم بردار تھے جنگ احد کے اندر، جب وہ شہید ہو گئے تو سیدنا علی نے اسلام کا پرچم اٹھایا اور پھر آخر تک جناب علی کے پاس رہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھائیو بہت ساری میں اور بھی 1-2 جمعات میں بیان کرتا رہوں تو یہ فضائل، یہ مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یقیناً میں ختم نہیں کر پاؤں گا، تکمیل پذیر نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، خیبر کے اندر نبی پاک نے کہا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، ایک قلعہ تھا وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا، میں ایسے آدمی کو کل جھنڈا دوں گا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول کو اس سے پیار ہوگا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اتنا بڑا اعزاز مجھے ملے۔ جناب عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں چاہا مجھے کوئی عہدہ ملے، مگر یہ بات سن کر میرے بھی دل میں آیا کہ یہ مجھے اعزاز مل جائے۔ جب صبح کی نماز کے بعد آپ نے کہا تھا نا کل دوں گا، آپ متوجہ ہوئے تو سیدنا عمر کہتے ہیں میں بھی ذرا گوڑیاں پر نہیں ہو کر نہ میں گڑائی جی لئی، پھر میں بھی نظر آؤں، نبی پاک کہیں تو ہی آ جا پھر آگے جوان۔ اللہ رسول اس سے محبت کرتے، مگر پیغمبر فرماتے ہیں این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہیں؟ وہ مجھے نظر نہیں۔ جی ان کی آنکھ میں درد بہت زیادہ ہے، وہ رات کو پھولی سوجی ہوئی تھی، سویلنگ تھی، سرخ تھی، ریڈ تھی، وہ اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھ کے لیٹ گئے ہیں، ان کو تکلیف بہت ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ نا ذرا، بلایا، جناب علی پاس آئے، کیا ہوا علی؟ پیارے علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ شعبہ چشم پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی چیز چبھ گئی ہے، میری آنکھ تو کھلتی ہی نہیں، بڑی سخت درد ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں آگے آ، شہادت کی انگلی پر بسم اللہ پڑھ کے لابے دہن لگایا، علی کی آنکھ کھول کر دارو پا دیا، سبحان اللہ کہہ دیجئے، علی کی آنکھ کھول کر دارو لگا دیا۔ علی کہتے ہیں میرے پیغمبر نے ہاتھ پھیرا، علی ہون کیا علی، سیدنا علی کہتے ہیں آنکھ کھول کے یا رسول اللہ ستّی خیران، سبحان اللہ۔ فرمایا پھر جاؤ یہ جھنڈا لو اور فلاں قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا، کتنے دن ہو گئے ہیں اس کا کوئی توڑ نہیں مل رہا، جاؤ اللہ رسول کے محبت لے کر اور پرچم لے کر اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ بھی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل سیدنا علی مرتضیٰ نے دیا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ، فضل بن عباس، زید بن حارثہ، یہ 3 لوگ تھے
جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نہلایا تھا آخری مرتبہ۔ یہ سیدنا علی 17 رمضان المبارک کو کوفہ کے اندر اس کی جامع مسجد کے دروازے تہجد پڑھنے میرے علی گئے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم خبیث انسان جو صحابہ کے دشمنوں میں سے اور قاتلوں میں سے بدبخت ترین انسان، اس نے سیدنا علی پر چھپ کر حملہ کیا اور کوفے کی مسجد کے دالان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاک و خون کے اندر تڑپا دیا اور جام شہادت نوش کر گئے۔ علی شیر خدا، اللہ اس پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی آل پر بھی رحمت نازل فرمائے، اللہ اپنے پیغمبر کے سارے اصحاب پر رحمت نازل فرمائے، تمام ازواج مطہرات پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تو گواہ ہو جا، ہم تیرے پیغمبر سے بھی پیار کرتے ہیں، تیرے پیغمبر کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، تیرے پیغمبر کے اہل بیت کا ادب و احترام کرتے ہیں، ازواج مطہرات کا حد و بے حد و حساب ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کے ایک ایک فرد کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں شمار فرما۔